برادران اسلام و حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے عید سے متعلق عید کی خوشی، اس کی فضیلت اور عید کے مسنون اعمال اور موجودہ حالات میں ہمیں آپ کو کس طرح عید منانا ہے اور نماز کیسی پڑھنی ہے، یہ آپ سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ عید الفطر کے مسنون اعمال۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نقشہ دنیا پر بسنے والی تمام ہی اقوام اور ملتوں کا یہ دستور اور طریقہ کار رہا ہے کہ وہ سال کے کچھ دن بطور جشن مسرت کے مناتے ہیں، جسے عرف عام میں عید یا تہوار کہا جاتا ہے۔ ہر قوم و ملت کی خوشی اور عید منانے کے طریقے جدا گانا ہو سکتے ہیں، الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مخصوص سب کا خوشی منانا ہوتا ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت یہ انسان کی نفسیات کی رعایت کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے بھی 2 دن بطور عید اور جشن مسرت کے عطا کیے، چونکہ یہ انسانی طبیعت اور فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان زندگی کی یکسانیت سے اکتاتا ہے۔ وہ کچھ وقت اور لمحات اور شب و روز روزانہ کے معمول سے ہٹ کر ہنس بول کر خوشی اور مسرت کے اظہار کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اہل مدینہ نے 2 دن کھیل کود کے لیے مقرر کر رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان دونوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بدلے میں تمہیں ان دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک یوم الاضحیٰ اور ایک دوسرا یوم الفطر، یعنی ایک میٹھی عید کا دن اور دوسرا قربانی کا دن۔ اسلامی تہواروں کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں ہر موقع سے خواہ و مسرت و شادمانی و فرحت و انبساط کے مشروع مواقع ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اسلامی حدود و قیود کی پابندی کرنی ہے۔ ہر عمل کا طریقہ کار ہوتا ہے، نہ یہ کہ دوسری اقوام کے مانند شتر بے مہار کے مثل خوشی اور مسرت اور عید و تہوار کے نام پر اخلاقی اور انسانی اقدار و روایات کا قتل و خون کیا جائے۔ ہر طرح کی موج مستی اور عیش کوشی اور حیوانیت کی اجازت دے دی جائے کہ خوشی کے موقع سے انسان انسانیت کے لبادے سے نکل کر حیوانیت اور بربریت پر اتر آئے، بلکہ ہر کام کا طریقہ کار اور اس کو اصول ہوتے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر وہ عمل انجام دیا جاتا ہے۔ خصوصاً عید الفطر کی مسرت و شادمانی کی گھڑی جو منائی جاتی ہے، وہ رمضان شریف کے طویل صبر آزما عبادتوں اور ریاضتوں سے معمور جد و جہد کے بعد جب بندہ 1 مہینے کے روزے، راتوں کی طویل تراویح، شب گزاری، تلاوت قرآن، ان اعمال سے جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ان صبر آزما اور مشقت آمیز اعمال کو بخیر و خوبی انجام دینے پر یہ عید کی مسرتیں اور شادمانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ پھر ان عید کے اعمال کو بھی سنت کے مطابق انجام دینا ہے۔ یہاں بھی قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بروئے کار لاتے ہوئے عید منانی ہے، نہ یہ اپنی منمانی اور نفسانی طریقے کو اپنانا ہے۔ شریعت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق عید کے اعمال کو انجام دینا ہے۔ عید کے مسنون اعمال میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے میں کسی قدر تاخیر مسنون ہے، یعنی عید الفطر یہ جو میٹھی عید ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جلدی پڑھتے تھے اور قربانی کی عید میں تھوڑی آپ تاخیر فرماتے تھے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے مطلق نفل پڑھنا درست نہیں ہے، چاہے عیدگاہ میں ہو اور چاہے اپنے گھر میں ہو، خواہ وہ اشراق ہو یا چاشت، بلکہ مختار قول پر مکروہ ہے۔ نہ ہی مسجد و عیدگاہ میں صحیح ہے اور نہ ہی گھر میں۔ البتہ نماز عید کے بعد عیدگاہ اور مسجد میں نفل پڑھنا درست نہیں ہے، گھر میں درست ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا۔ لیکن اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور مساجد کے اندر جو ہمارے شہر کی مساجد ہیں جہاں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، 5 لوگ وہاں بھی نماز عید ادا کریں گے۔ اسی طرح سے گھروں میں بھی جہاں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس وقت آ چکا ہے، بعض ممالک میں جیسے کہ ہمارا پڑوسی ملک، وہاں کے مفتیان کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، گھروں میں نہیں ہوگی، لیکن ہمارے ملک ہندوستان کے جو حضرات مفتیان کرام ہیں، دارالعلوم دیوبند ہیں، ان کا یہ بات، اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ بیٹھکوں میں، گھروں میں قائم کیے جا رہے ہیں اپنی شرائط کے ساتھ، وہاں نماز عید بھی درست ہو جائے گی۔ تو ایسے موقع پہ عرض یہ کرنا ہے کہ نماز عید پڑھنے میں جلدی کی جائے،
6:30 بجے 7 بجے نماز ادا کر لی جائے تو بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ حضرات جو نماز عید میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے، نہ گھروں میں نہ مساجد میں، دیہات کے لوگ ہیں اور تمام ہمارے شہر کے لوگ، تو ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے چاشت کی نماز پڑھ لیں یا اشراق کی نماز پڑھ لیں، اور لیکن یہ نماز ان کی جو ہو وہ تقریباً 7 بجے کے بعد ہونی چاہیے، یعنی نماز عید ہمارے شہر میں یا کہیں ایک مرتبہ ادا ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ نفل نمازیں ادا کریں، اور شکرانے کی خواتین جو ہیں وہ شکرانے کی نمازیں ادا کریں۔ عید خوشی اور حق تعالیٰ شانہ کی ضیافت کا دن ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ اس دن بندوں کی ضیافت فرماتا ہے اور کھانے پینے کی عام اجازت ہوتی ہے، اس لیے اس مناسبت سے غسل کرنا اور عمدہ سے عمدہ لباس پہننا اور عطر لگانا سنت ہے۔ نیا لباس پہننا ہی کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے پاس دھلا ہوا بہتر سے بہتر ہو وہ آپ پہن سکتے ہیں۔